السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اچھی رہائش، اچھا گھر، اچھا رہن سہن چاہتے ہیں، اور اس ایک گھر کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے۔ اور ایک گھر وہ ہے کہ جو کہ ابدی گھر ہوگا، اور جس کی قیمت ہم نے وہاں جا کر ادا نہیں کرنی، بلکہ جانے سے پہلے اگر ہم اپنا کچھ وقت اللہ کی یاد میں اس طریقے سے گزار لیتے ہیں کہ جن کا احادیث میں وعدہ فرمایا گیا ہے کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ کریم جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ ایسے وہ تمام اعمال جو احادیث کی زبانی بیان کیے گئے ہیں، ان کو میں مختلف پارٹس سے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں، اور اپنے ان 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت اپنی آخرت کے لیے نکال کر اس زندگی کے ختم نہ ہونے والے کاموں کو، جو کہ ہمیں آج ضروری نظر آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اسی میں سے غیر ضروری کاموں کو تھوڑا ہٹا کر اور یہ سوچ کر کہ آج ہم اپنی آخرت کے لیے جو کام کریں گے اس کا فائدہ ہمیں آخرت کی زندگی میں ملے گا، اور دنیا کے کاموں کو، غیر ضروری کاموں کو اگر ہم ختم کر کے تو اپنی آخرت کے لیے وقت بچا لیتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کوئی کوشش کر لیتے ہیں، تو یہ سودا انتہائی نفع کا سودا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ نوافل ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گناہ عطا ہوگا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو بے انتہا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس کے لیے اللہ کریم نے جنت میں گھر بنا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب وہ نوافل کون سے ہیں؟ وہ نوافل کہہ لیں، سنتے کہہ لیں، وہ یہ ہیں کہ 2 رکعت نماز فجر کی نماز سے پہلے اگر کوئی یہ سنتے ادا کرتے ہیں، ان کو سنتے نفل ہم اپنی اس زبان کی اصطلاح میں بولتے ہیں، ورنہ شریعت کی زبان میں ان سب کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم سنت موقدہ بولتے ہیں، وہ ادا کرتا ہے، اس کے بعد 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ظہر کے بعد، اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، یعنی کہ عشاء کے 4 فرض کے بعد 2 رکعت۔ یہ کل 12 رکعت جو شخص دن میں فرائض کے علاوہ کہ اللہ کی فرض کرتا جو نماز 5 وقت کی ہم پہ فرض ہے، جس کے فرض جو ہیں وہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی دن یا رات میں یہ 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کریم نے جنت میں گھر بنا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ بات کہ ہم ان ہی نوافل کو صرف یہ سمجھیں کہ صرف انہی کے اوپر جنت میں گھر بنانے کا وعدہ ہے،
اس سے پہلے میں نے 3 ویڈیو آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں ایک پارٹ نمبر 3 میں، پارٹ نمبر 2 میں اور پارٹ نمبر 1 میں بھی وہ اعمال کا ذکر کیا کہ جن کے لیے اللہ کریم نے اپنے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان میں سے آپ کوئی ایک عمل کو اختیار کر لیں، 2 کو کر لیں، اگر اللہ توفیق دے تو جتنے یہ اعمال احادیث کی زبانی میں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان سب کو ہی اگر اختیار کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ جب ہم اپنے لیے خود کوشش کر سکتے ہیں، خود اپنے لیے رب کی رضا کے کام کر سکتے ہیں، چہ جائے گا کہ انسان دنیا سے چلا جائے اور دوسرے لوگوں کا محتاج ہو، کہ دوسرے لوگ اپنی دعاؤں سے ہماری بخشش اللہ کے حضور طلب کریں، یا ہمارے اولاد، ہمارے عزیزوں کا رب صرف ہمارے لیے پیچھے سے کچھ ایسے کام کریں، کوئی مالی صدقہ دیں، ہماری اولاد ہمارے لیے استغفار کرے، ہمیں نیک دعاؤں میں یاد رکھے تاکہ اللہ کے حضور ہمارے اعمال نامے میں اس کا ثواب لکھا جائے۔ تو اپنی اس زندگی کی ان گزرتے ہوئے دنوں میں ہم اپنے رب کو خود منا کر دنیا میں سے جانے سے پہلے اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں امید ہو کہ ہمارا رب انشاءاللہ، ہم اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا ہوگا۔ حتمی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ اور اگر ہم ان 12 رکعت کا نوافل کا اہتمام کر لیتے ہیں، ان کو پڑھنے میں یقیناً شیطان ہمارے کئی دفعہ آڑے آتا ہے، کئی دفعہ انسان کی چلے مجبوری بھی ہو جاتی ہے، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کئی مصروفیت بہت زیادہ ایسی ہو جاتی ہے جس سے وقت نہیں نکل پاتا اور انسان کہتا ہے میں آج صرف فرض ہی ادا کر لوں۔ لیکن عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم ان نوافل کا اہتمام رکھیں اور اپنی زندگی میں ان کو ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم باقاعدگی سے ان عبادات کو کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی اگر مجبوری کے عالم میں ہماری یہ چیز چھوٹ بھی جائے گی تو اللہ کریم فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں وہ عمل لکھو جو وہ ہمیشہ کرتا رہا ہے، تو وہ اعمال نامے میں اس کا عمل ادا شدہ لکھا جاتا ہے فرشتوں کی ہاتھ سے۔ کون سا عمل؟ جس کو انسان ہمیشہ کرنے کا عادی ہوتا ہے، کبھی کبھار بھولے سے یا مجبوری سے چھوٹ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو ہمیشہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اللہ کریم اس ہمیشہ کیے جانے والے عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر مجبوری سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس کا ثواب برابر لکھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی تمام وہ چھوٹے چھوٹے کام جو آج ہمیں چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، لیکن کل انشاءاللہ تعالی ہمارے اعمال نامے میں جب ہم ان کا اجر اللہ کے حضور میں پائیں گے روز قیامت کو، تو ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنی اس زندگی میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے رہے، اپنے رب کی رضا کے حاصل ہونے والے کام کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو جو رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے رب بھی اس کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن جب اچھی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے اس چھوٹے عمل کا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ بندے سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا رہے، میرے بندے کے دھیان میں میری ذات پاک ہو، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ جب اللہ کی یاد آتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کے ساتھ نوازتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرائض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کریں اور اللہ کے حضور میں
اس کی جنتوں میں اپنا جانے سے پہلے گھر بنوا لیں کہ جہاں پر گھر ہوتا ہے وہاں پر گھر والا بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اپنے جنت میں مکان دینا اور ہمیں وہاں پر مکین ہونا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔